السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا توبہ قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور مل جاتی ہے۔ یا اللہ ذوالجلال فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں، یا اس کا ذخیرہ قیامت کے دن کے لیے پہاڑ کی شکل میں نیکی بنا دیتے ہیں، یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اسے ٹال دیتے ہیں۔ توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد نیکی پر لگ جاتا ہے۔ دوسری نشانی، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جیسا کوئی بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے۔ تیسری نشانی، توبہ قبول ہونے کے بعد انسان کے دل میں اللہ ذوالجلال کی یاد براجمان ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے دین کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اتنی دیر میں قبول ہوئی، ہماری کیسے ہوگی، اس شیطانی وسوسے اور شر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا۔ کیوں؟ مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں توبہ کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے، کیونکہ توبہ کی توفیق اللہ دیتے اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہوتی ہے، اور جس کو 4 چیزیں مل جائیں وہ 4 چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے کبھی قبولیت سے اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ نمبر 2، جس کو شکر کرنے کی صلاحیت اللہ دے دیں اللہ اسے مزید نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ نمبر 3، جس کو استخارہ کرنے کی توفیق مل جائے اللہ اسے خیر سے کبھی محروم نہیں کرتا۔ اور نمبر 4، جس کو والدین سے، علماء سے، اساتذہ سے اور ذمہ دار لوگوں سے مشورہ کرنے کی توفیق مل جائے کبھی بھی وہ سیدھے راستے سے محروم نہیں ہوتا۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کی آزمائش ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار، نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کی مدد کریں۔ آپ کے پڑوس میں، محلے میں یا کہیں بھی مستحق لوگ ہیں ان کی حسب توفیق مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو اپنے خزانوں سے نوازا ہے، آپ اللہ کے بندوں کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اس سے آپ کے خزانوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور جتنے بھی مکان مالک ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے کرایہ داروں سے کم از کم 1 مہینے کا کرایہ نہ لیں، اگر 1 مہینہ نہیں تو آدھے مہینے کا کرایہ چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو خرچ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے ہم سب، اس کا صلہ ہمیں اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہر قسم کی وبائی مرض سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ تو پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔